جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ تقریباً اختتام ات آخری رکس مز اوس اللہ رب العزت چھ ات مز گۄڈنیتھ پننی بادشاہت تو پننی سلطنتک سہ اعلان کران کہ یہ کائنات ہسا چھ میانس سی قبضہ قدرتس مز. پس کانٛہہ اگر چھپائے اندرونی تہ سہ چھ مےٚ معلوم، کانٛہہ ظٲہر کرِ سہ چھ مےٚ معلوم، کٲنٛسہِ خیال آو پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرن تہِ چھُ مےٚ معلوم، کٲنٛسہِ خیال آو کٔرٕن نہٕ عمل کینٛہہ تہِ چھُ مےٚ معلوم. تِکیٛازِ بہٕ ہسا چھُس پوٗرٕ کائناتُک بادشاہ، حٲکِم تہٕ مٲلِک. لہذا گناہ کرنہٕ پتہٕ گناہ گار سٕنٛز مغفرت کرٕنۍ یہِ تہِ ہسا چھِ میٲنِس قدرتس منٛز، اور تس سزا دیُن یہِ تہِ چھُ میٲنِس قدرتس منٛز. میٲنۍ قدرت چھنہٕ یہِ امہِ نِش نٮ۪بر کینٛہہ. یا نعوذ باللہ اتھ چھِ عقیٖد کِس ٹرمہِ منٛز ونان اللہ تعالیٰ چھنہٕ مجبوٗر کینٛہہ. اللہ تعالیٰ چھنہٕ مجبوٗر کینٛہہ. ٹھیٖک، یعنی سُہ چھُ قٲدِر، سُہ چھُ کیٛاہ؟ قادرِ مطلق. ہاں، یعنی کٲشِر پٲٹھۍ کانٛہہ کرِ عبادت پتہٕ دپہِ سُہ نہ مےٚ چھُ وۄنۍ ڈنٕے گژھُن چھُ مےٚ جنتس. نہ، اللہ تعالیٰ چھنہٕ مجبوٗری محض کینٛہہ. آز چھِ آیت نمبر 265 تہٕ 66 بالکل اخیر واجہِ 2 آیت. فضیلتس منٛز چھِ پوٗرٕ یہِ رکوع بہرحال فضٲیلو سۭتۍ ؤلِتھ، لیکن بالخصوٗص یِم 2 آیہِ کریٖمہ یِم بالکل ٲخری آیتہٕ چھِ، یِمن چھِ سٮ۪ٹھاہ فضیلت. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ کہ اللہ تعالیٰ ہن چھِ مےٚ خاص 2 خزان کٔرمٕتۍ عطا، خاص 2 خزان کٔرمٕتۍ. تِمو منٛز چھُکھ فرمومُت اکھ خزان گوٚو یِہوٚے آمن الرسوٗل پٮ۪ٹھ ٲخیرس تانۍ. اکھ خزان چھُ یہِ نہٕ سٲبقہٕ نہٕ کِتابن منٛز اوس نہٕ انبیاہن اوس. لہذا اللہ تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ مثلاً قرآن پاک متعلق قرآن ووٚن پانے کہ اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس خاص اکھ خزان کوٚرمُت عطا الحمدُ شریٖف. اِتھے پٲٹھۍ یہِ نہٕ سٲبقن اوس کِہینۍ، اِتھے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ مےٚ چھُ خۄداے تعالیٰ ہن اکھ خزان کینٛہہ کٔرمٕتۍ عطا، 2 خزان خاص. تِمو منٛز ووٚنُکھ اکھ خزان چھُ یِہوٚے آمن الرسوٗل پٮ۪ٹھ اِلی آخری. کیوں؟ اتھ منٛز چھِ عقٲیِد تہِ اور عقیٖدٕ پتہٕ چھِ اتھ منٛز بنٛدٕ سُنٛد خاص واسطہٕ پننِس خۄدایس سۭتۍ معٲفی تلٲفی ہُنٛد. کتھ چھےٚ یِوان سمجھ؟ یتھ گرس منٛز سورہ بقرہ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوترٕ ونیاو قبرستانس منٛز قبرِ پٮ۪ٹھ پرُن، ٹھیٖک، اِتھے پٲٹھۍ گرس منٛز امہِ چیٖزُک ورد کرُن جناتو تہٕ وحیاتو نِش پاک روزنہٕ خٲطرٕ. راتلہِ عشاء پتہٕ امہِ چیٖزُک یہِ کرُن ورد کرُن، سونے سے پہلے اس چیز کا کیا ورد کرنا، یہ چھُ روزان خۄداے تعالیٰ سٕنٛدِس خاص حفاظتس منٛز. کتھ چھےٚ یِوان سمجھ؟ لہذا سورہ بقرہٕچ فضیلت چھُ عموٗمی چھی، مگر سورہ بقرہس منٛز یِمن ٲخری آیاتن ہٕنٛز چھِ واریاہ زیادٕ فضیلت. بس کوٗشش گژھِ کرٕنۍ ہر کانٛہہ گژھِ للہ ما فی السماوات اخیرس تانۍ کم سے کم یاد کرُن اور یہ بناؤن پنُن معموٗل، سونے سے پہلے ان آیات کا کیا وظیفہ بنانا، ورد کرن.
آیت نمبر 265 یُس چھِ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اتھ آیتس منٛز چھِ باری تعالیٰ پانس متعلق عقید تہٕ اعتقاد تھاونُک پانس متعلق عقید تہٕ اعتقاد تھاونُک اکھ واضح اعلان کران کہ یُس عقید مےٚ متعلق گژھِ آسُن سُہ چھُنہٕ صرف اُمتس کینٛہہ سُہ چھُنہٕ صرف اُمتس بلکہ سُہ چھُ نبیَس تہِ آسان سُہ چھُ آسان کیٛاہ نبیَس تہِ بالفاظ دیگر نبی چھُ پننِس نبوتس پٮ۪ٹھ ایمان انان نبی چھُ پننِس نبوتس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُس پننہِ نبوتُک اعلان کران پتہٕ چھُ پننہِ نبوتُک سُہ کیٛاہ کران یِتھ پٲٹھۍ سمجھو یہِ اتٕے چھِ تران فکرِ کہ ولی یُس آسان چھُ نہ حظ ولی سُہ چھُنہٕ پنُن ٹیگ لگاوان سُہ لاگہِ نہٕ پننِس دروازس یہِ کہ بہٕ ہسا چھُس فلان ولی بہٕ چھُس فلٲنۍ ولی مےٚ چھُ یہِ ناو سمجھ آیوا کیوں اس لیے کہ سُہ چھُ اصطلاحی اندازس منٛز سُہ چھُ پننہِ امہِ ولایتہِ نِش آسان بظٲہر بدزن کیا چھِ آسان بدزن تہِ کیٛاہ گوٚو یعنی کٲشِر پٲٹھۍ تٔمِس یُس ولی چھُ وَنان سُہ چھُ اَتھ چیٖزَس کھۄژان مےٚ ؤنِو یہِ مہربٲنی کٔرِتھ ہے کَتھ چھُ یِوان سمجھ سُہ چھُ وَنان مےٚ مت ؤنۍتو ولی کینٛہہ مےٚ تھٲیتو ژھۄپتٕے مہربٲنی کٔرِو خود وہ اپنے آپ سے بدگمان رہتا ہے خدایا بہٕ کَتہِ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ہر دۄہ ہر رات آسان أتھی پریشٲنی منٛز کہ میون توبہٕ میٲنۍ اِنسٲنیت میون ایمان یہ کتھ حدس منٛز چھِ لہذا اپنی ولایت سے وہ کیا رہتا ہے بدگمان رہتا ہے کیا رہتا ہے بدگمان معلوم سپُد ولی چھنہٕ کُنے جایہِ امیُک طور اِتہِ فکرِ کہ ولی وَنہِ نہٕ پانس متعلق کٲنٛسے پننِس مُریٖدس یہ کہ تو مجھ سے مانگ کیٛازِ تٔمِس پننہِ یُس تٔمِس ڈگری خداین چھِ دِژمٕژ ٹھیک چھُ مگر وہ اس اپنی ڈگری لی ہوئی حاصل شدہ ڈگری سے وہ کیا ہے خود بدگمان ہوتا ہے. مثلاً ولی اوس سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کتھ چھِ یِوان سمجھ ولی اوس حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ولیو منٛز چھِ حضرت سلطان العارفین نور اللہ مرکدہ ولیو منٛز چھِ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ ولیو منٛز چھِ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرکدہ غرض یِم تہِ یِمن اولیاء اعظامن ہٕنٛدۍ أسۍ ناو چھِ بوزان یِم چھِ ولیو منٛز اوس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکدہ ولیو منٛز اوس حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ولیو منٛز اوس امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ یِم تہِ خۄداے سٕنٛدۍ یِم محبوٗب بُزرگ چھِ گُزریمٕتۍ یِم چھِ خۄداے سٕنٛدۍ ولی مگر یِم چھِ پننہِ امہِ ولایتہِ نِش آسان ذاتن کیٛاہ بدگمان کیا مطلب گوٚو تٔتھۍ ووٚن مےٚ ہُمہِ بدل آیہِ یہ کہ یہ خود کے لیے اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے محبین کو اپنے متعلقین کو ہرگز کسی چیز کا یہ توسل یعنی اپنی ذات سے توسل لینے کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ ژٕ منٛگ میٲنِس ذاتس نہیں نہ بلکہ یِمو چھُکھ اکھ ٹریک ووٚنمُت کیٛاہ چھُکھ فرموت ٹریک اکھ یِمو ؤنِکھ ہمیشہِ پننٮ۪ن مُریٖدیٖنن پننٮ۪ن متعلقن تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت دَپان ہے اَسہِ حظ چھُ پَرُن دسگیٖر صٲبُن ختمہِ شریٖف کیٛاہ چھُ پَرُن بیٛاکھ دَپان اَسہِ حظ چھُ پَرُن حضرت سلطان سُنٛد ختمہِ شریٖف یُس یہِ ختمہِ شریٖف یا یُس یہِ اوراد چھِ ورد چھِ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ دراصل یِم ٲسۍ دِوان پننٮ۪ن مُریٖدن دَپان ٲسۍ نیر سا یہِ وظیٖفہٕ پَر کیٛاہ پَر وظیٖفہٕ وۄنۍ آو کٲشرٮ۪ن بالخصوٗص کِش کیٛاہ اوٚو کِش یِم چھِ پانہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تیارا ویارا کینٛہہ یِم کیٛاہ چھِ وَنان
آنا وہ 8-10 5-6 مولوی صٲب تہِ کوٚرُکھ جمع امام صٲب تہِ کوٚرُکھ جمع تھاوان چھس بنٛد تھاوان چھس کیٛاہ بنٛد پانہٕ چھِ آسان تِم نیٚبٕرۍ کِنۍ نژان پانہٕ چھِ آسان نیٚبٕرۍ کِنۍ ہاں واقعی اصل کیٛاہ اوس ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو یُس صحیح مانن منٛز یِہِنٛدۍ اوراد و وظٲیف چھِ تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ مطلب کُنہِ جایہِ چھِ لیٖلا آف قریش پٔرِو سا کیٛاہ پٔرِو لیٖلا آف قریش چھِ زبردست وظیف چھِ زبردست دشمن سے حفاظت کے لیے عالی شان وظیفہ ہے کُس سورت لیٖلا آف قریش اِتھے پٲٹھۍ کُنہِ جایہِ چھِ علم نشرح لک یہ علم نشرح لک چھِ قرآن پاکٕچ سورت یہ چھِ تَتھ حالتس منٛز نٲزِل گٔمٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ احوال ٲسۍ بڑٕ نازُک سمجھو تُہۍ نازُک احوال ٲسۍ مےٚ چھِ کتھ وَنٕنۍ یہِ کہِ اولیاء اِظام چھِ آسان پننہِ اَمہِ ولایتہِ نِش بدگُمان لہذا چھنہٕ تِم پننِس دفترس پننہِ کوٹھرِ دفتر بہٕ مانا کوٹھرِ پننِس دولت خانس میٚژِ لۄپنِس چھنہٕ تِم یہِ لاگان اعلان کِہیٖنۍ کہِ أسۍ کیٛاہ چھِ أسۍ حظ چھِ ولی أسۍ چھِ ولی آو ولی کے پاس نہ ولی چھِنہٕ آسان ہاں اتھ مقابلہٕ نبیَس چھِ آسان پننِس نبوتس پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ پانس ایمان انُن کیٛاہ چھُس آسان انُن مطلب کیا گوٚو وہ خود اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے بہٕ چھُس نبی سُہ چھُ ونان اَمہِ آیہِ بہٕ چھُس نبی بہٕ چھُسو خۄداے سُنٛد نبی یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ تہِ تُہۍ قرآن پاکس منٛز پٔرِو ییٚمۍ تہِ نبی صٲبن دعوت چھِ دِژمٕژ ییٚمۍ تہِ نبی صٲبن کیٛاہ چھِ دِژمٕژ دعوت تس کوٚرُکھ اڑٮ۪ن ووٚنُکھ لٮ۪کہٕ کجکھ اڑٮ۪ن ووٚنُکھ ژٕ چھُکھ اپُز یور نوزُ باللہ کینٛہہ تِم یورٕ کیٛاہ ٲسۍ تِمن بہٕ چھُس نبی خۄداے سُنٛد بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد بس یُتُے یوت بہٕ چھُس خۄداین مبوٗس کوٚرمُت بحثیتہِ نبی مثال سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ صلات و تسلیمن ہٕنٛز والدہ محترمہ وہ دیکھو سُہ کیٛاہ ٲس پانہٕ ولی سُہ کیٛاہ ٲس ہاں یہ ذہن میں رکھنا سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سُہ کیٛاہ ٲس ولایت کِس اعلیٰ مقامس پٮ۪ٹھ ٲس نہ حظ ییٚلہِ سُہ ٲس تتھ کوٹھرِ منٛز ییٚلہِ سُہ ٲس کتہِ کوٹھرِ منٛز حضرت زکریا علیہ السلام گوٚو تور کیٛاہ دوٚپنس تتہِ وٕچھُن حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام تِم چیٖز کھٮ۪وان تِمن چیٖزن مطلب تِم چیٖز موٗجوٗد تٔمِس یِم نہٕ وقت اوس سیٖزن اوس تِمن چیٖزن ہُنٛد ہے دوٚپ یہِ کتہِ اوٚنمُت چھی تٔمۍ کیٛاہ ووٚن تورٕ من عند اللہ یہ چھُ مےٚ آمُت کمہِ سٕنٛدِ طرفہٕ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ گوٚو ولایت اس کو حٲصِل تھی نبی ما ٲس نبی چھنہٕ زٔنۍ آسان زٔنۍ چھنہٕ نبی آسان گوٚو ولایت تو تھی اور قرآنس منٛز چھِ تِہُنٛد تذکر سورہ آل عمرانس منٛز چھِ صراحتن تِہُنٛد تذکر کہ سیدنا مریم علیہ الصلوۃ والسلام ٲس بٔڑ بار ولی خدا اللہ تعالیٰ ہن اوس تٔمِس اعلیٰ مقام کوٚرمُت ولایتُک عطا چنانچہ سۄ ٲس مگر ییٚلہِ تٔمِس وۄنۍ آو الزام اعتراض تہمت اعتبار ییٚلہِ تٔمِس پرٛژھُکھ پنٕنۍ قومن ییٚلہِ تٔمۍ کھۄنہِ روٚٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٲس پٔچ سۄ ٲس تٔمۍ ووٚن گۄڈنٮ۪تھ مِتُ قبل ہاذا وکنت نسیا منسیا کاش بہٕ آسہٕ ہا اَمہِ برونٛٹھٕے موٚمٕژ اور میون انتقال آسہِ ہے گوٚمُت بہٕ آسہٕ ہا مٔشِتھ تہِ گٔمٕژ تن یعنی تٔمِس باسے یہِ عجیٖب مےٚ کیٛاہ گژھِ مےٚ کٕم سوالات کرن ہر معاشرس منٛز چھِ آسان یِتھۍ ززٕرۍ موٗجوٗد یِم اصلس کُن بجاے کوٚت چھِ گژھان اُلٹن کُن اُلٹہٕ سوالات کران کتھ آو سمجھ تو بہرحال تٔمِس ییٚلہِ سوال کوٚرُکھ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن تٔمۍ ما ووٚن کینٛہہ تٔمۍ دیُت اِشارٕ تٔمۍ کیٛاہ دیُت فاشارت اِلے تٔمۍ کوٚر اِشارٕ کس کُن نبیَس کُن یُس بٮ۪نہٕ وول بٕتھِ اوس نبی کُس سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کتھ چھِ آیہِ سمجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاو پننہِ ماجہِ اتھ حالس منٛز کہِ تٔمِس اوس نہٕ مول کِہیٖنۍ عقل کیٛاہ ونان مٲلِس بغٲر گژھِ نہٕ اولاد زیُن کینٛہہ مگر خۄداے سٕنٛز ٲس قۄدرت خۄداے سٕنٛز قۄدرت سُہ زاو ماجہِ اتھ حالس منٛز تٔمِس اوس نہٕ مول کِہیٖنۍ وۄنۍ اعتراض گوٚو اعتراضس دی ہے سۄ ٲس ولی خدا کٲشِر پٲٹھۍ ونو اگر پھۄکھ دیہس کٔہۍ بنایس یِتھ پٲٹھۍ ونو دپو ولایتُک مقام اوسُس یوٗتاہ حٲصِل یِم دُنیہٕکۍ تمام ولی یِمن کھۄتہٕ ٲس ولایت تِہنٛز حٲصِل تٔمِس کیٛازِ تٔمِس آسہٕ واریاہ نسبت سۄ ٲس خاندانہِ نبوتٕچ سۄ ٲس اکہِ خاص کُمبٕچ یتھ منٛز نبی ٲسۍ دوٚیِم پہلوٗ اوس تٔمِس یہِ کہِ سۄ ٲس نبی سٕنٛز موج بنن وٲج نبی سٕنٛز موج بنے سۄ ٹھیٖک حضرت عیسیٰ علیہ السلامن حظ اور یوٗتاہ بوٚڑ نبی یوٗتاہ تھدِ پایُک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ رسوٗل
حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کن یل اشار دیتن پان ما وون ماج کی حالانکہ سہ ولی تم ما وون کی بلکہ تم کر ژھۄپ تم کور اشار ام سندی کس کن چونکہ لکٹ بچ کیا اس یہ کیا اس لکٹ بچ اس خدائے سن کیا یہ کیا ونان پیغمبر بن وول رسول بن وول لیکن رسول آسنگ نات کیا وون ام وون رسول آسنگ نات اکی کت یور انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ میں اللہ کا آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں کر خدا تعالیٰ کتاب عطا اور میں بنونس نبی وہ بنونس یعنی ایسا جواب دیا کہ جیسے ہو چکا تھا حالانکہ ون اوس لکٹ غرض میں ونن ابھی ماں کی گود میں ہی تھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہونے والے تھے نبی کو اپنی نبوت کا اعلان پہلے خود کرنا ہوتا ہے اور بلکہ اپنی نبوت پر ایمان خود ہوتا ہے اپنی نبوت پر اس کا ایمان خود ہوتا ہے ولی اپنی ولایت سے کیا ہوتا ہے بدگمان ہوتا ہے اس ولی چاہسا صرف اعلان کرا میں ولی ہوں وہ نہیں کہتا ہے میں ولی ہوں نہ وہ اپنا اعلان لگاتا ہے ٹریڈ مارک ٹیگ لگا میں ولی ہوں نہ چاہے یہ مرد ہو چاہے یہ عورت ہو یہ ہمیشہ ایسے رہتے ہیں یہ چھپتے ہیں یہ کیا رہتے ہیں چھپے ہوئے تیرے یہ کہتے ہیں ہمارا نام ہی نہیں لینا چاہیے کوئی اس گشت کھسین اخبارن کشر پڑ ہاں یہی چیز اتمز اشار کہ قرآن پاک کی اس آیت میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون تو یہاں الرسول سے مراد ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں ایمان لایا اعتقاد رکھتے تھے عقیدہ تھا اعتقاد تھا یقین تھا کن کو پیغمبر علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسول عربی گرامرس مز ات مز الف لام ام الف لام تائی اخ فرد خارجس من سہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالیہ تو مرد آمن الرسول اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم چیزک اعتقاد تھاوان یہ کیسا نازل سپد تمن پہ یہ کیسا نازل سپد بما انزل الیہ اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب من ربی کم سن طرف کو نازل خدای سن طرف والمؤمنون اور بیکم چھ اعتقاد تھاوان یہ اعتقاد واو بمانا اور اعتقاد چھ تھاوان تم چیز کے حقانیتک تم چیز کے پزرک کم حضرت تمام مومنین ات مز کورک واو سیت فصل واو سیت کورک الگ دو الگ تقسیم کی یوں فرمایا یوں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایمان اور اعتقاد رکھتا ہے پیغمبر ساتھ میں کون مومنین لیکن جو یہ واو بیچ میں ڈالا اس سے یہ تصور دیا کہ ایمان کے معاملے میں اعتقاد کے معاملے میں سب تو برابر ہے یعنی جن چیزوں پر ایمان کے لیے جو شرائط کن کے لیے ہیں نبی کے لیے رسول کے لیے وہی شرائط کس کے لیے ہیں مومنین کے لیے نبیس چھ خدا اس پر ایمان آنون حق ذات صفات ٹھیک ہے گویا ات پہ ونو کہ نبی کو اللہ کے حقانیت پر یقین ہونا چاہیے اور نبی کو خود اپنی ذات پر یقین ہونا چاہیے نبی کو کتاب پر یقین ہونا چاہیے یس ایمان مجمل یا ایمان مفصل مز تفصیل ان تمام چیزوں پر ایمان ہوتا ہے نا نبی کا اسی طرح نبوت کے ایمان کے معاملے میں مومنین جو ہے دنیا میں مومنین ان تمام کو بھی اعتقاد اور یقین کے زمرے میں وہ تمام چیزیں شامل ہونی چاہیے جو نبی کو ہوتی ہے جو کس کو ہوتی ہے ہاں یہ واو تراؤن سید منز ڈفرنشیٹ الگ کرنے سید ام سید دیتک یہ تاثر ڈگری ہیک الگ آسا گیسے ڈگری چھے آسان ہیک کیا بلکہ ڈگری چھے الگ آسا ڈگری چھے جو نبی کا ایمان ہے وہ اعلیٰ ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد والوں کا سشن تم ڈگری ہوں قدرتی کی ہے کچھ کامن سینس کیوں بڑا فرق یہ ہے نبی کا ایمان ہے رویت کے بعد کس کے بعد
یعنی دیکھنے کے بعد. کس کے بعد؟ دیکھنے کے بعد. یا اس نزول کے بعد جو ان پر نازل ہوا, جو ان پر نازل ہوا, ان کی ذات پر نازل ہوا. یا آپ نے اللہ کی وحی کو براہ راست سنا, اللہ کی وحی کو براہ راست ات بناو یہ لاجک سورس بنا ایمانو کی. اور مومنن کیا بنا سورس؟ غیب. کیا بناو؟ گوڑنکی تہند ایمان کار چھ معتبر جل غیب آئے, یل کیا آئے؟ غیب. ہاں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان والے کا ایمان تب معتبر ہوتا ہے جب وہ غیب پر ہو. جب وہ کیا ہو؟ غیب پر. وہ دلائل کہیں؟ دلائل نہیں. دلائل معنی گو نا یہ بنوتا ہے کہ اس رب میں ون یت پہ نہ, بلکہ مطلب گو جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے نا حالت نزع, اس کے بعد اس کو کچھ پردے ہٹتے ہیں. تو اس گرگرے کے حالت کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے, کیونکہ اب تو اس کو ہٹ گیا نا پردہ. لہذا عام مومنین کا جو ایمان ہے یعنی نبی کے علاوہ ان کا ایمان ہے صرف نبی سے سننے پر, نبی سے اور غیب پر. اور کیا؟ اور نبی کا خود ایمان جو ہوتا ہے ایک پہلو یہ, ایک تو رویت بھی اس کی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ رویت بھی. رویت نہ بھی ہو ہر نبی کی لیکن وہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہی. نمبر 3 سما ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سما. اور سب سے بڑا فرق یہ کہ اس کا سما ہوتا ہے اور عام مومنین کا ایمان جو ہوتا ہے وہ غیب پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں. تو فرموک ایمان والن سۭتۍ نبیس چھ اعتقاد یقین ات چیزس پٮ۪ٹھ کہ خدا تعالیٰ سن یہ کس اتہِ نٲزِل کوٚر, یہ کوٚر یہ چھ برحق. یہ کیا چھ؟ برحق. یہی چھ ایمان. اور مومنن تہِ چھ یہی اعتقاد, مومن تہِ چھ یہی اعتقاد تھا. کل آمن باللہ و ملائک. پھر اس کی تائید اور کی, فرمایا سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں. سب کے سب کل بمانا ہر ایک, تمام یم تش. گویا یس تہ ایمان گژھِ آسُن, یس تہ ایمان گژھِ آسُن تس گژھِ آسُن یمن ساروین چیزن پٮ۪ٹھ ایمان. کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبی. یس پارا چھ ایمان مفصلس مز. کات مز؟ ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر. یہ سب چیزیں اگر تہ وہ وین کا یہ ایمان مفصل چھا کن جائے قرآن مز, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا تذکرہ ہے. پہلے والے سے ایمان مجمل کو کہیں گے, دوسرے والے سے ایمان مفصل سے کو کہیں گے. وہ ون تھی کہ تتہ ہسا اس تتھے پہ لکھت یت پہ سہ دعائیہ انداز مز معصورہ انداز مز ہیچنت یم چیز ایمانک زمرک اخ چیز, یہ کل اخ اس درخت کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہے. تو یہاں فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہر کانچ تمام دنیا کے جو عقیدہ صحیح رکھنے والے ہیں وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ملائکہ پر بھی اور کتابوں پر بھی اور اس کے کیا رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بیاک اشار گویا سابقہ امتوں میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ تفریق کرتے تھے نبی اور نبی میں, نبی اور کچا ہے سمجھ. سابقہ امتوں میں کیا تھا مسئلہ, وہ تفریق کرتے تھے, وہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے ایک نبی کو دوسرے نبی سے. کبھی اس طرح کہ میرا نبی بڑا ہے وہ نبی بڑا نہیں. جو اس امت میں اس طرح نہیں کہا جاتا ہے, یوں کہا جاتا ہے تمام نبی بڑے ہیں, تمام نبی سچے ہیں, تمام نبی. ہاں ان تمام سچوں کا امام ہے محمد رسول اللہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ یوں کہتا ہے, یہ نہیں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ سچا نہیں, نعوذ باللہ موسیٰ سچا نہیں, داؤد علیہ السلام سچے نہیں. غرض تب کسی نبی کو وہ اس طرح ان کی تفریح نعوذ باللہ تنقید نہیں کرتا ہے اس کی, بلکہ صراحتاً قرآن پاک میں ہے کیا ہم نے تو یہ بڑائی دی ہے, ہم نے افضلیت دی ہے, ہم نے کسی کو کسی پر فوقیت دی, مگر امت کے لیے یہ ضابطہ اس لیے نہیں کہ تم کرن اکس کرن تراؤن نکس پلٹس میں تو دوسرے کو اوپر والے پلٹے میں رکھیں, یہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھی ایزو نہ ہیکیو نہ کرت یہ ڈیویلیو ہیکیو نہ کرت کنس نبیس متعلق مویسو تیوت جملہ ونان کہ یم سے تم سے کیا عظمتن کمی ہے جوان. لہذا اشارہ دیا لا نفرق بین احد, پہلے جملہ آیا تمامن پیٹھ ایمان, ملائکن پیٹھ, کتابن پیٹھ, بلکہ تمامن پیٹھ, تمام. لہذا یہ ونو کہ قرآن پاک چھ حق,
زبور چھن حق کہ زبور چھ حق زبور چھ حق آج چھا سو دنیا میں موجود یہ الگ بحث ہے سچن دنیا میں تو حقیقت میں موجود کی مگر اس نفس زبور چھ جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اس پر ہمارا اسی طرح ایمان ہے جس طرح قرآن پاک پر ایمان ہے اس کی حقانیت پر نمبر 2 انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ حق یہ کیا ہے حق ہے اسی طرح حق ہے جس طرح خود عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ہی ایمان ہے کہ وہ حق ہے وہ تمام نبیین پہ امی آئی ایمان اچھا کتابن پہ تھی اتھے پہ ایمان رسول ٲسِن یا نبی ساروین پہ اتھے پہ ایمان ٹھیک اب آگے لا نفرق بین احد من رسلہ وہ جواب لا نفرق بین احد من رسلہ اشن کہیں تے تفریق کرا ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں گناہ ہو جواب کہ سب کو امتن مز کیا اس ونا دیکھو قرآن پاک میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ دوسرے شعبے نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ تو ایک تو اپنے نبی کو کہتا تھا یہ اللہ کا بیٹا ہے دوسرا کہتا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے یہودی کہتے تھے عیسائی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ علی اعوذ باللہ غلط ہے اور عیسائی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو غلط مسلمانوں نے کہا مسلمان سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا سب برابر ہے یعنی سب برابر نہیں سب حق ہے نعوذ باللہ کسی اور یاد رکھنا ایمان میں یہ جزء لازم ہے کہ ہر نبی کی حقانیت اور اس 100% اس پر یقین ہونا یہ ضروری ہے ورنہ چھن ایمان لہذا کیا ہونا لا نفرق قرآن چھو وننا پانے یہ پڑھنا کلم پڑھنا یہ ایک اعتراف کراتا ہے کیا کراتا ہے اقرار کراتا ہے جس طرح ایمانی مجمل ایمانی مفصل پڑھا ہے اس طرح کہتا ہے ہم کسی بھی نبی میں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھتے ہیں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں یہ اشار سابقہ امتوں میں تفریق ہوتی تھی کوئی ایک کو مانتا تھا تو دوسرے کو نہیں مانتا تھا اپنا وہ کہتا تھا یہ اپنا یہ پرایا یوں کہا جاتا تھا یہ حالانکہ نہیں ہے ہم یوں کہتے ہیں جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں پر ان کی حقانیت اور ان کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے ہمیں پتہ چلا کتابیں کیا لائی یا نہ لائی ہمیں ایمان ہے ہمارا کچھ جمع سمجھ تو قرآن کہلواتا ہے ہم سے لا نفرق بین احد من رسلہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اب میں نے عرض کیا نا تفریق کیا مانے گو تم اس کراتے میں آئے ہوچ بورڈ یہ لکٹ یہ مانون نعوذ باللہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر یہ پتم کتھن جواب گو کسو ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو انتشار ذہن میں آ گیا ہائے خدایا وہ کیا کرو اب کیا کریں گے تو اگر کھٹک ذہن میں آ گئی اندر والے معاملات پیدا ہوئے تو اگر ان پر بھی مواخذہ ہونے لگا یعنی جو بے اختیار کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر انسان آو خیال بکرہا ات پہ مگر کرن نا کین اللہ تعالیٰ مواخذہ تھوڑی نہ کریں گے جب تک نہ وہ عمل کرتا ہے اس نے تک بوزمت کہ نیکی کے معاملے میں بدی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے ابھی نہیں یہ مطلب کیا ہو کہ جب یہ کرے گا یا انسان کو بے اختیار کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی عمل ہو جاتا ہے مثلا چلتے چلتے وہ چل رہا تھا یوں اتوت کنس تھپیر اتوت کنس چرائیں یہ چرائیں ووت اس طرح تو مارنا اب تو اس نے تو مارا تھا جب مارا تو اب مسئلہ ہے کہ کیوں مارا اس پر تو سزا ہونی ہے مواخذہ ہونا ہے ٹھیک اگر یہ اس کمزور مثلا اور جس کو مارا اگر وہ کمزور تھا وہ نہیں کچھ بیچارہ بدلہ لے سکا ہاں جس طرح ہمارے معاشرے میں آج بہت ساری ڈومیننس چلتی ہے یعنی بہت ساروں کو کیا کوٹا جاتا ہے اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے وہ سہتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا بیڑا ہی غرق ہوتا ہے پھر مقابل کا بیڑا ہی غرق ہوتا ہے توئی حدیث پاک مز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتقی دعوت المظلوم تو جو مظلوم سند بد دعا تو نش کیا بچا
اسے بچتے رہو، کیونکہ جب وہ اس کو حد سے پار ہو جاتی ہے، جب اس کی وہ آہیں نکلتی رہتی ہیں، سسکیاں نکلتی رہتی ہیں، تو کبھی ایسی وہ آہ لگاتا ہے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہوتا ہے اس کا تہو بالا ہوتا ہے. کاچے جمع سمجھ. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بار بہت مرتبہ اس سلسلے میں ہدایات امت کو دی کہ بھائی ظالم مت بننا، ظالم مت بننا. ظالم اللہ تعالیٰ بچے اس سارے میں ظالم بننے نہیں، ظالم اور مظلوم بننے نہیں کرن اس رحم کرن پن. تو صحابہ کو جب یہ اندر سے ٹینشن آ گئی، میں نہیں آگوس پکا لوگوش ٹھائیں، تھپڑ آ گیا کسی کو، تو اب تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سوری غلطی ہو گئی، میں نے پتہ یہ لج اچانک ٹھیل. تو اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ نہیں تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا. کیونکہ دیکھو جو معاملات ہوتے ہیں دو طرح کے ہیں، کہ عمل چھ ظاہری عمل، کہ عمل چھ ظاہری عمل. ذاکر گژھ بات اور ژٕ تہِ گژھ ژٕ گژھ یِمن ہوٚتانۍ سۭتۍ. کہ عمل چھ ظاہری عمل. دیکھو کچھ باہری اعضاء سے کچھ اعمال ہوتے ہیں انسان کے، مثلا زبان سے، ٹھیک ہے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے. اس میں کچھ اختیاری ہیں کچھ غیر اختیاری ہے. کیا؟ کچھ اختیاری ہیں کچھ غیر اختیاری ہے. اختیاری کو آئند دِژٕن ٹھل تھپیر، مطلب یہ سمجھن سہل. غیر اختیاری کو پکان اوس تو تل کھۄرس تل گوٚو ریٚیہِ تہِ، کیا ونان اتھ یہ بدل بدل جانور تہِ موٗدۍ بِچٲرۍ، مارا نہیں مر گئے، مارا نہیں کیا مر گئے. یہ غیر اختیاری مگر ظاہری اعضاء. باطنی بھی اندر والے جو انٹرنل پارٹ ہے انسان کے، مثلا دل میں ارادہ کیا کفر کا، نعوذ باللہ اللہ بچائے، شرک کا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ دل میں خیال آئے، یا اسی طرح بڑائی کا آؤس خیال تو سمجھن پن پان بوڑ تو کبر. بیا گو دل میں خیالات آتے ہیں، وسوسے تو آتے ہیں دنیا بھر کے، لیکن ان وساوس کی بنا پر یہ جو پریشان ہونے لگے تھے. ابھی سمجھو وہ والی آیت نہیں تھی لا یکلف اللہ نفسا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ والی آیت نازل ہوئی ان تبدو خیرا او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، تو ان کو ذہن میں آ گیا، مگر انہوں نے صاف کہا ہمیں تو ایمان ہے اللہ پر، نبی پر، تمام کتابوں پر، لہٰذا سمعنا و اطعنا، جو ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم جو سنتے ہیں نا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. یہ کیسا تُہۍ حظ فرمائیو، یہ اتھ ونان یہ مدح صحابہ ہے. کیا ہے؟ مدح صحابہ کی تعریف ہے. یہ صحابہ کی تعریف کیا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے بیان کرتے تھے تم کیا اس ونان تھا ایسے تسلیم، اچھا تسلیم. یہ کیا تو فرمو تس مز آس جول کا، اللہ تعالیٰ اس پت وت کڑا. لہذا انہوں نے کیا کہا، اور ان سب نے یوں کہا ہم نے آپ کا ارشاد سنا، ہم نے آپ کا ارشاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا اور خوشی سے مانا، خوشی سے مانا. غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں. غفرانک، غفرانک پارا یہ بیت الخلا سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانک. کیا؟ غفرانک. سمجھاؤ؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. گوڑنیک جملہ کیا ہے؟ غفرانک. بندہ مغفرت چاہتا ہے اللہ سے، معافی چاہتا ہے. کیوں؟ اگر اپنے میرے گناہوں کی نوست کی بنا پر میری پکڑ اللہ تعالیٰ کرتے تو یقیناً میرے پیٹ سے یہ نکلنے والی ایزا رسانی کی جو چیزیں تھی نہ معلوم یہ نکلتی بھی یا نہیں نکلتی. اللہ بچائے، اللہ بچائے. پیشابس چھ قہرن کن وز آسان، زانا چھو قہرن ٹیلن آسان، ٹیلن. پیشاب کے قطرات میں کبھی وہ جلن ہوتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے خدایا رحم کر، خدایا رحم کر. اسی لیے دعا مانگنی چاہیے. اس لیے بیت الخلاء مز اچھی وز گوڈنیتھ کھوور کھور ژانن، کیا ژانن؟ کھوور. اس کے بعد دعا بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خدا صبح شیطان یمن جناتو نش، چاہے مرد آسن چاہے زن آسن، یمن ساریو نش یعنی میل فیمیل تمو نش بہ کیا چھس بہ خبیث جناتو نش نجات منگان. کیس منگا؟ نجات. وہ اگر بیوٹ بیت الخلاء مز فون تہ کرنے تتی ہائے
فون تہِ تتی کران ہاں فون تہِ تتی کران کنس مز ہیڈ فون ہن تہِ تتی لٲگِتھ اور أڑۍ چھِ آسان گٮ۪وان تہِ أڑۍ چھِ آسان تتی گٮ۪وان تہِ ہاں ہاں أڑۍ چھِ آسان گٮ۪وان تتی اندر بیت الخلا میں استغفر اللہ یہ مقام ایسا ہے یہاں کوئی ٹائم نہیں لگانا چاہیے زیادہ ٹائم گژھِ نہٕ تتہِ بِہُن ہاں ہاں فرماتے ہیں وسواس سے زیادہ یِوان ییٚلہِ بیت الخلاس منٛز روزِ قدرتی کتھ ہے اور یہ دیکھو سطر گژھِ آسُن قدرے ضرورت کیا قدرے ضرورت یعنی انسان کا جو سطر کھلتا ہے نا یہ گژھِ قدرے ضرورت کھلن کیا گژھِ قدرے ضرورت مانے گو تیوٗتٕے کھلن یوٗتاہ ضوٚرتھ چھِ اور تیٖتسٕے ٹایمس کھلن ییٖتِس ٹایمس ضوٚرتھ وۄنۍ اگر بیوٗٹھ یہِ بیت الخلاس منٛز گٮ۪ونہِ بلکہ سران کران کران لوگ وننہِ لٲل مجنون ہٕنٛز دلیٖل أنٛدرے وننہِ توے چھِ منع کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمو ساروی چیزو نِش چھِ منع کٔرِتھ یہ ممانعت کی وہاں یہ بیٹھنے کی چیز تھوڑی جگہ تھوڑی ہے یہاں تھوڑی کوئی کیا نام اس کا مہکنے بیٹھتا ہے سونگنے بیٹھتا ہے ممانعت جائے کیونکہ یہاں شیاطین ہوتے ہیں من الانس والجن یعنی شیاطین خبیث جنات اتہِ تم کران اٹیک تم کران کیا اٹیک اور پتہ امس بندس اللہ تعالیٰ بچے بہت سارے وساوس آتے ہیں بہت سارے وساوس خصوصاً میں یوں کہوں گا جو نوجوان طبقہ ہو جو کیا ہو نوجوان طبقہ ہو ویدر میلز ہو فیمیلز ہو ان کو چاہیے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ باز رہیں اس طرح کی خلوت کا استعمال نہ کرے جس طرح کی خلوت میں آپ کو شیطان کیا کرے گا وسوسہ ڈالے گا اور پتنیاری بھی کیا پڑھا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی خدایا بس سے مغفرت منگا اس کا ترجمہ کیا بس سے مغفرت منگا اگر گنہن ہتاتم سام تیل آسے نمی حالت یہ کہین تیل آسے حالت بدل حالت یہ کہ خدا بچین خدا کتیا چھ دنیا میں پیشنٹ تم جو جوان بھی ہٹے کٹے بھی صحت یاب تے سوری کے بظاہر مگر تمن پیوان پائپ تراویں کیتھیٹر لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی پیشاب نہیں نکلتا ہے خدایا بچاؤ غفران پتہ کیا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی تمام تعریف اس ذات کے لیے اذهب عنی الاذى وعافانی اور جس نے میرے بطن سے میرے پیٹ سے وہ سب جو میری ایذا والی چیزیں تھیں جو مجھے تکلیف دہ چیزیں سے وہ نکال دی وعافانی اور مجھے عافیت دی مجھے کیا دی عافیت دی کہتے ہیں سمجھ تو یہاں بھی صحابہ نے کہا ایک طرف سے قالوا سمعنا سب نے کہا بیک زباں ہو کر سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا یہ کیسا تہد فرمان آس تہندس خدا تعالیٰ سن فرمان اس پہ آس مگر ست کیا ونو غفرانک خدایا اس نش معافی منگا تے نش کیا منگا معافی چاہتے ہیں اور ربنا ہے سانی خدائی و الیک المصیر اور اس ژے کن یون اس کت پہ امو اگر اس حالت یہ الٹ گمت اس کت پہ امو اس کے بعد آیت نازل ہوئی کیا آیت گئی نازل تمام تمنے چیزن پہ معاوضہ کرنے تمنے چیزن پہ معاوضہ یمن ہند انسان اراد کرت عمل کر یمن ہند اراد کرت کیا کر عمل کر اور تیچی اس یوژا تمس قدرت آس یوژا تمس کیا آس قدرت آس مطلب گو کہ کہیں وسواس کہیں وسواس کچھ وساوس کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو انسیڈنٹل ہوتے ہیں انسان کا کنٹرول ان پر نہیں رہتا ہے کہتے ہیں سمجھ یعنی چلتے چلتے خیال آ گیا چلتے لیکن آج کیا چھوانا حضرت الاستاد سمجھا ہمارے استاد محترم سمجھاتے تھے کہ بعض اوقات نماز میں خیال آتے ہیں عجیب غریب خیال آتے ہیں تو ان سے نماز کیا ٹوٹ جائے گی جواب ہے ان سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے لیکن شیطان کبھی یہی سکھاتا ہے یہ تھو یاد کبھی یہی سکھاتا ہے کیا نماز پارک سے تم خیال ہے یہ گئی نماز پارک یہ گیا یہ سو فلسفہ اصلی وانا یہ اصل میں فلسفی بنتا ہے شیطان بہت فلاسفی پڑھی ہے اس نے وہ فلاسفر تھا کیوں اس کو تو فلاسفری سیکھی تھی نا تبھی تو عجیب قریب جواب دیے ہے اس کو کہتے ہیں اس نے منطقی جواب دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں کہا نہیں کروں گا سجدہ ڈائریکٹ بلکہ یہ کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہ مجھے تو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا جو شعلے مارنے والی ہے اور اس کو ایسی چیز سے پیدا کیا کیا ہے جو نیچے رہنے والی ہے تو اب اس کو کمپیٹ کرتے ہو اب کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے مجھے کہتے ہو جھکنے کے لیے
تو پہلے اپنا لاجک بتا دیا, پہلے اپنا ریزن بتا دیا, سمجھے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت الاستاد سمجھا, نماز میں کسی کو یہ خیالات آتے ہیں تو کبھی پھر وسوسہ آتا ہے کہ میں پاس نماز پڑھی کی ایسے خیالات کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. ان وساوس نماز یہ خیالات آتے رہتے ہیں. پتہ اس مثال سمجھا, حضرت استاد اس مثال سمجھا. ایک استاد محترم تھے میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, فرماتے تھے کہ راستے میں گاڑی چلتی ہے, راستے میں گاڑیاں چلتی, کتنی گاڑیاں چلتی ہیں, جو ہائی وے ہیں اس پر تو ہزارہ گاڑیاں چلتی رہتی ہیں. اور وہ جو ریڑھی والا ہے یا گاڑی والا ہے, ٹانگے یہ دکان والا ہے, ایک نے اپنا ٹھیلا لگایا ہے, ایک نے ریڑھی لگائی ہے, اور ایک نے کیا دکان لگائی ہے. دکان والا بڑا دکان والا سچن وہ بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے, اور وہ ریڑھی والا کسی کی طرف دھیان, ٹھیلے والا کسی کی طرف دھیان. اس کا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے اس کے کس طرف؟ اپنی ریڑھی کی طرف, اپنی ریڑھی. جب وہ اس گاڑی والے کی طرف دھیان دے گا تو اس کا مطلب وہ نقصان کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا نقصان. بس اسی طرح ہے, دھیان نہیں دینا ہے. دھیان وہ تو آئے گا نا, آواز تو آئے گی نا, گاڑی بھی نکلے گی وہاں سے, گھوڑا بھی نکلا, ٹرک بھی, بس بھی, سب نکلتے تو رہیں گے. اسی طرح یہ وسواس آتے رہیں گے, وسواس. مگر اس گاڑی اس کو اپنا ریڑھا چلاتے رہنا ہے. اچھا جوان سمجھ, تحت پہ اچھا نہیں غور کرن کہ ہاں وسوسے آتے ہیں. ان کے لیے, وسوسوں کے لیے ہی ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں. خدایا پڑھا یوتھی سلام پھر کیا پڑھا؟ استغفر اللہ العظیم. کیوں؟ خدایا توبہ اس بڑ کام, مگر ات بج کام آس گومت سان ذریعہ خبر کیا. اسی لیے قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کہیں تی شخص کس دان تکلیف خدا تعالیٰ تم علاوہ کہ یم چیزک نے تمس کیا طاقت وسعت قدرت کہین. لہذا تمچ تمس مواخذہ تہ کرنا کہین. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تمس ثواب تہ تم کوئی یم چیزک سے اراد کر عمل کر, اور سزا تہ تم کوئی تمس یم چیزک تمس کیا اراد یس سہ کر. یعنی اللہ چھ اصل ضرر خاطر, امے موجوب چھ لہا ما کسبت, مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو, اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے, اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے. اراد بغیر گئی کا عمل اس پر یہ مواخذہ نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں انسان دے مثلا ایسال ثواب کرا, ایسال ثواب کرتے ہیں نا, ایسال ثواب میں وہ بیچارہ مر گیا, تو اس کو کہاں پوچھے گا پھر, کہا یہ تو وہاں ہم نے کہا جب واسطہ اس کا ہو, جب اس کا واسطہ ہو تیل اس ونا کہ تمس میلتی یہ مکتم اراد کور, جب وہ خود ہوتا. یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے واسطے کا, یہاں تو یہ بلا واسطہ پوچھتا ہی نہیں, یہ بل واسطہ پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ اتپیٹ سمجھا. ایسال ثواب میں جو عمل کیا جاتا ہے نا, پہلے جو پڑھنے والا کرنے والا عمل ہوتا ہے وہ خود کے لیے پہلے وہ کرتا ہے نا, سچ بناوا گوڈنیت عمل, کیا بناوا گوڈنیت عمل بناوا. مطلب اس نے 10 کلمے پڑھے, کسی نے 10 کلمے پڑھے, کہا یا اللہ یہ میں نے ایک عبادت کی, عمل کیا, تو یہ کر پنہ بارگاہ مز قبول. ام پتہ سے بھی یہ کوت سوزا پنس مالس پنس ویڈیو. اس کا مطلب ہے واسطہ ہے نا, یہاں واسطہ ہے نا, وہاں واسطہ نہیں رہتا ہے. یت مز ونک نا علیہا مکتسبت لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, اس کا مطلب ہے جب بلا واسطہ ہو, جب بلا واسطہ ہو. یہاں تو واسطہ ہے, یہاں تو ایسال ثواب کی بحث ہی نہیں ہے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسال ثواب میں خود وہ بندہ تھوڑی نہ کرتا ہے, وہ تو کوئی کرتا ہے, کوئی اور کرتا ہے. کہتا ہے سمجھ. اس کے بعد دعا ہے حشر میں خدا تعالیٰ پانے کہ بندہ مانگے, کیا دعا مانگے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ات تہ شکر, کیا شکر, اعتراف نعمت, خدا تعالیٰ ون نا گۄڈنیتھٕے بہ ہمو نہٕ تۄہہِ یِمن انتقام کینٛہہ. کیوں؟ حدیث میں بھی ہے بلکہ قرآن پاکس منٛز تہِ چھِ تہِ خطا تہٕ نسیانس پٮ۪ٹھ کرِ نہٕ خدا تعالیٰ مواخذہ کہیٖنۍ, اتھ پٮ۪ٹھ کرِ نہٕ مواخذہ کہیٖنۍ. یہ گوٚو اشارت, یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمن
ہند یتت تہ باس تہ کہ تت گومت سمجھو تھی اصل نش الٹ خلاف اصل تک ونان یہ ہسا گومت کیا نسیان کیا نسیان اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے کیوں نبی تو معصوم ہوتے ہیں نبی تو وہ تو گناہ تو نہیں کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ وہ اردو واجی ٹرم اردو ہے نا اردو یہ محدود ہے یہ کیا ہے عربی تو لمبی زبان ہے وہ سی ہے اسی لیے اردو میں تو ترجمہ سب کی کرتے ہیں غلطی گناہ اسی کا ترجمہ کرے خطا ات کورک ترجم گناہ زمب ات کورک ترجم گناہ ٹھیک نسیان ات کورک ترجم گناہ بھول چوک نا مفہوم تو سب کا ایک ہی ہے لیکن ہے یہ الگ الگ ہے کیا یہ الگ الگ یہ ان ذہنس مز نت ذہنس مز مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین پھر کیا ہوا پھر وہ سب ہوا جو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک سوری کی گوتیہ لیکن تل کیا تب تو مسئلہ آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام پر تو اعتراض آئے گا جواب ہے آلریڈی جب عام امت سے خطا اور نسیان معاف ہے خطا اور نسیان معاف حدیث میں ہے خطا اور نسیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لہٰذا یہ جو دعا مانگتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا اے سانی خدائے اے میرے اللہ ہم سے مواخذہ نہیں کرنا ہمیں پکڑ دکڑ نہیں کرنا کس چیز پر ان نسینا اگر اس مشد گوئی اگر اس مشد یا اس کا چوک گئی خطا گوئی کیا گوئی خطا یہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو معاف کرتا ہوں میں پھر کیوں یہ مانگی گئی یہ دعا یا کیوں مانگتا ہے یہ بندہ دعا یہ اس لیے کہ اپنی نعمت کا شکر کرتا ہے نعمت کا یہ گو نعمت شکر آت حالتس من یا اللہ ژےٚ چھی تھومت آلریڈی اس معاف کرت لیکن اس چھی معافی تو ات منگان ربنا آگے ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے سابقہ امت سخت حکم دے سخت حکم ہے مثلا توبہ ہے کیا ہے توبہ پہلے قتل کرنا ہے کیا کرنا ہے آؤ سمجھ توبہ پہلے قتل یا ان کی توبہ تو اس طرح تھی ہی نہیں ان کے گناہ بھی تک بھی چھپتے تھے وہ چھپتے نہیں تھے تمن اس کی تیس چیز ترائیت یمن چیزن ہن بنیادن پہ مثلا ان کو کپڑے میں کوئی ناپاک چیز لگتی کپڑا کاٹنا تھا کپڑا کاٹنا اس امت کو تو یہ نہیں ہے اس امت کو کہا وہی دو لو تو ختم صاف ہو گیا کہتا ہے سمجھ فرق ہے نا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہاں حکم تھا یہاں بندہ کہتا ہے خدایا تیوت حکم تریجن کی یوت نہیں سکو تیلے ربنا لا تحمل علینا اصرا اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے کما حملته علی الذین من قبلنا یت پٹ اس برہمن پیٹھ اسی کی ترمت کے احکامات یہ اس تم حکم تمن پیٹھ مگر اس نہ الٹے تیلے پیشاب کا قطرہ لگتا ہے تو کاٹنا ہے ہمارے ہاں کاٹنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اسی کو دھو لو اسی کو بلکہ اگر یہ وانی زئی وانی میں شور کھن ماز میں اسی شور کھن ماز اسی لیے میں نماز نہیں پڑھتی ہوں اسی لیے میں نماز بہانہ کرتی ہے کیا کرتی ہے بہانہ یہ بہانے ہے ورنہ اس کو پتہ ہے گوڑنیچی کچھ نہ یہ ہے کہ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کا پیشاب ناپاک نہیں لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بچے میں ہاں لڑکے کا پیشاب ناپاک نہیں اور لڑکی کا پیشاب ناپاک وہ کس گلی سے بیچاری آئی اس کو کیوں یہاں آپ خود ہی اس کی مداحنت کرتے ہو کیا چھون یہ کور سمجھا بچار تو ایسا لاوارث ٹھیک یہ بھی اسی ماں سے پیدا ہوئی یہ بھی اسی کا ماں کا ہے ایک پہلو دوسرا اس کا جو پیشاب بنا وہ بھی تو اسی دودھ سے بنا نا اور اس کا بھی یہ بھی یہی دودھ پیتا ہے کہتا ہے سمجھ لہذا گوڑنچ فرق پیشاب دونوں کا کیا ہے ناپاک ہے حکم کیا چھو حکم چی اچھا اب جب پیشاب لگ جائے وچن تیمیز یہ تو خود وہ افراط و تفریط میں شکار ہوتی ہے خود اپنے آپ کو کس میں ڈالتی ہے سختیوں میں شریعت یہ سختی نہیں کرتا ہے شریعت ہم سے کیا چاہتا ہے آسانی بہرحال
مسئلہ چھن میں ونن کہ یوت چھ ونن کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو سابقہ امتوں میں کیا تھا وہ وہاں ذرا مشکل تھے. تو یہاں دعا مانگتا ہے بندہ خدایا اس پہ متراو تیت کریٹ چیز کی یم نے اس ہیکو کرت مگر یہ مستور آئی ترو نا پانس کریچر پانے حالانکہ یہ گمز 5 6 دہن مز پاک وچنی نیرینی تم مز کی گاس گودائم مز نیبر. اور شریعت یہ ناجائز مانتی ہے, ناجائز ہے, یہ عمل صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ چاہے کہاں کیا ہے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے. یہ گھس ہر کنس نش آسن یہ کہ کنس تس تس دم نفاس کے بعد یعنی ڈلیوری کے خون کے بعد اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کم سے کم یعنی لوسٹ ٹائم کیا ہے کا کچھ بھی نہیں, ایک ہی دن میں وہ پاک ہو سکتی ہے, ایک ہی دن میں. لیکن اگر وہ اس کے بعد رہتی ہے تو گویا گناہ گار رہتی ہے کیونکہ نماز نہیں پڑھتی ہے. اس کے بعد نماز کا اعلان اس کے پر آئے گا جو ہی وہ پاک ہو جائے گی. جس طرح منع تھا نماز پڑھنا اس حالت میں, اسی طرح نماز کا چھوڑنا اب گناہ ہے اس حالت کے صاف ہونے کے بعد. بس خدایا اس متراو تیت عمل کہیں یہ سابق امتن پہ اسی ترمت کریچر تو سوری متراو اس پہ کہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به خدا صبح تم چیزوں متراو اس پہ کہ آپ پہ جو اکثر لفظی غلطی کرا عموماً جو میں نے بار بار بتایا اس میں لہن جلی ہوتی ہے کہ اس میں اکثر بڑے بڑے قاری صاحب پڑھتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, حالانکہ طاقت لنا مت ہے, حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے نہ تجدید ہے. یہ لفظی غلطی ہے اور یہ لفظی غلطی ہوتی ہے. ولا تحملنا خدا صبح متراو اس پہ یہ نہ اس ہیکو کہ لا طاقت تیت ترزن کی اچھا ونان خدایا اس چھ کمزور نہ ہیکو اس چون امتحان برداشت کرت نہ ہیکو اس آزمائش برداشت کرت. دونوے متراو ژے آزماو ہن کس آزماو کس یس دور آس امتحان کرہاک ژٕ ایمانی غیرت دریر آسے نہ ہم ایڈ بار در نہ دعا مانگنی چاہیے لا تحملنا ما لا طاقت لنا به خدا صبح یم چیزک اس چھنے ہمت کی یہ ہیکو ٹالریٹ کرت کہین تم چیزچ متراو اس کان تیت سزا کہ متراو اس پہ سہ بوجھ واعف عنا بے کر معاف اس درگزر کیجئے ہم سے واغفر لنا اور معاف کر لیجئے بخش دیجئے ورحمنا ہم پر رحم کر لیجئے انت مولانا ژٕ چھُکھ کارساز ات کارساز سۭتۍ چھُکھ لکھمُت تفسیر والو جو کارساز کام بنانے والا پھر لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے اور کارساز اپنے عوام کو اپنے محکوم کو اپنی رعایا کو جن کا وہ کارساز ہوتا ہے ان پر وہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا ہے فرمایا کارساز اور کارساز آسان طرفدار سہ رچ معاون محافظ آسان انت مولانا ژٕ چھُکھ سون کارساز فانصرنا علی القوم الکافرین سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے اس دے ہر کنس پہ کیا مدد ہر کنس پہ کر اس کیا غلبہ عطا اللہ تعالیٰ کرن ونت بوجھت زیادہ قبولیت عطا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسے کیسے آز گو سورہ بقرہ مکمل خدا تعالیٰ کرن مت عنایت تہ کرنو عنایت دور اور دیر خطر وچ اس عملن ونیو تھی واریاہ سور کتیا واریاہ سور لیکن اگر ہمت کر انسان تیل چھن مشکل کہ سورہ بقرہ واریاہ فضیلت اس میں معاملات بھی معاشرت بھی ہیں. دعا کرو خدا تعالیٰ ات میں یم بھول چوک آسن گمز تم کرن خدا تعالیٰ معاف اور یقیناً اس کیا پوری تو اس کیا کوری البتہ اتنی بات ہے کہ پورا اس بہرحال قرآن پاک. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا دافع البلیات اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتوفیق طاعتک اللہم اعنا علی تلاوت القرآن اللہم اعنا علی تلاوت القرآن اللہم اعنا علی تلاوت القرآن اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أذهاننا وذهاب همومنا وغمومنا خدا صبح اس کر عافیت عطا یا اللہ دینی دنیای سرخ روئی کر عطا یا اللہ یا جماعت اس کر ہدایت یا اللہ پور علاقہ اس کر ہدایت یا اللہ اتکن جوانن کر ہدایت یا اللہ بزرگن کر ہدایت یا اللہ یکت کر عطا یا اللہ عبت غبت نیج بچاو یا اللہ عبت غبت نیج بچاو یا اللہ بدگمانی نیج بچاو غلط الزاموں نیج بچاو یا اللہ تہمتوں نیج بچاو یا اللہ بے عزتی نیج بچاو یا اللہ ذلت رسوئی نیج بچاو یا اللہ چار ساز شک چار کر 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 یا اللہ اے اللہ آز گو یہ سورہ بقرہ مکمل خدا صبحی کر پہنے بارگاہ مز قبول یا اللہ پرن کر قبول یا اللہ پرناؤن کر قبول یا اللہ دور اور دیر خطر تھاو قرآن پاک سے یا اللہ اے اللہ دور اور دیر خطر کر قرآن پاک سے تعلق عطا یا اللہ اے اللہ اس کر ہدایت یا اللہ یہ قرآن کرن سائیں زندگی مز یا اللہ پیوست یا اللہ اس کر قرآن پاک نور عطا اس کر حدیث پاک نور عطا چاہیں کتاب ہن محبت کرتا چین اسٹیٹس ہن محبت کرتا یہ اساتذہ پڑھنے لکھنے یا اللہ تمن کر جزائے خیر عطا یا اللہ ان اساتذہ کا بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ ان اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ ان کی زندگیوں میں صحت میں یا اللہ عمروں میں یا اللہ علم میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما ان کی صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ اساتذہ میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما طلبہ شاگردوں میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا فرما اے اللہ آج ایک شاگرد کے یا اللہ آپریشن بھی ہوا یا اللہ اس کو یا اللہ شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا اللہ اے اللہ تمام بیمارن کر شفا حاضر بیمارن کر شفا غائب بیمارن خدا صبح دور اور دیر خطر کر اس قرآن پاک لول تو محبت عطا یا اللہ محبت کر عطا بے کر اخلاص عطا یا اللہ بے کر اخلاص عطا یا اللہ اے اللہ اخلاص کر عطا یا اللہ یوتام زند تھاو تو تائیں تھا پنس دینس پہ قائم دائم یل دنیا مز نیک تیل نیز با ایمان سانن گرن ہن شقاق پھٹن کر دور یا اللہ اختلاف و انتشارو نیش بچاو یا اللہ گرن ہن مسائل کر حل یا اللہ گرن ہن مسائل کر حل یا اللہ گرن ہن مسائل کر حل یا اللہ باہمی نفاق نیش بچاو یا اللہ یم بیمار تمن کر شفا یم مقروض قرضن کرک ادا یم کور مل ستری کرک ادا گوبر مالن کر ہدایت عطا بے اولادن کر صالح اولاد عطا بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا یا جماعتس کر ہدایت اللہ اس کر علم نافع عطا عمل صالح عطا اخلاق فاضلہ عطا سین دعا کر قبول بپاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ.